أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا۔ اب جس نے پیدا کیا وہ مکے کا ہر شخص جانتا ہے، قرآن مجید کی گواہی بار بار ہمارے سامنے آ چکی کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے۔ اکرم سپرلیٹو ڈگری ہے کریم کی۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا، تعلیم دی قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو اسے کبھی معلوم نہ تھا۔ کلا، نہیں، ان الانسان لیطغی، اب یہ میں نے اشارہ کیا نا پہلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تو زبان پر چھالا نہیں پڑا، میں نے حرام کھایا تو پیٹ میں درد نہیں ہوا، ویئر ایز میں نے کہیں غلطی سے گرم چائے یا کافی کا گھونٹ بھرا تو فوراً میرا ہونٹ، تالو سب کچھ جل گیا، اور میں نے باسی خراب کھانا کھایا تو فوراً رات کو ہسپتال جانا پڑ گیا۔ تو اب وہ تو ریئل معلوم ہوئے، یعنی جو فزیکل ورڈ ہے وہ ریئل معلوم ہوا کہ اگر فزیکل لا کو وائلیٹ کیا جائے تو سزا فوراً ملتی ہے، لیکن یہ جو اندر سے مورل لا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بول، چوری نہ کر، خیانت نہ کر، اگر میں اس لا کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھے کوئی سزا نہیں ملتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سزا، یہ جو سچویشن ہے یہ انسان کو جری کر دیتی ہے، کوئی پچھڑا نہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اے انسان تیرے رب کے حضور تیرا لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہ حضور کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلا نقطہ کیا تھا؟ اللہ، واللہ جو اس کو تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، اور سارا جو جھگڑا ہوا وہ انہی دو باتوں پر ہوا۔ تیسرا کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے، انہی پہ جھگڑا ہے نا، کہ ہاں تم شریف آدمی ہو لیکن اللہ کے رسول نہیں۔ یہ جو کلام تم پیش کر رہے ہو یہ بڑا زبردست ہے، تم کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے شعراء کا، انٹلیکچوئلز کا، لیکن ہم یہ ماننے کے تیار نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو ہوگی دو باتیں رسالت سے متعلق، باقی اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ یعنی مکے کے سرداروں میں سے کوئی خالق ہونے کا دعوے دار تھا؟ نو۔ کوئی خود الہ ہونے کا دعوے دار تھا؟ نو۔ خالق تو مانتے ہی اللہ کو تھے، اور الہ دوسرے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن خود الہ ہونے کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ وہ خود دعوے دار کس کے تھے؟ رب ہونے کے۔ تو یہ جو پہلا ہی جملہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ گویا ان سرداروں کی پونچھ پہ پاؤں رکھنے کے مترادف تھا۔ یعنی جانور اثر ٹپتا کدوں ہے؟ جو دی پونچھ تے پیر رکھو۔ یعنی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ کانا امیہ عبدہ امیہ، کانا بلال عبدہ امیہ، اور کانا امیہ رب بلال۔ بلال امیہ کے غلام اور امیہ
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب وہ گئے ہوں گے امیہ کے پاس، انہوں نے کہا ہوگا کہ سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں. اور ملازم بائی نیچر کچھ نہ کچھ کم چور ہوتا ہی ہے کہ میں چوری بھی کرتا رہا ہوں، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں. تو وہ ہاشمیوں کے ہیں نا، وہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا، چوری نہ کیا کروں، خیانت نہ کیا کروں، کم چوری نہ کیا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں. تو میاں بڑا خوش ہوا ہوگا، واہ بھائی واہ، بلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو میرا کھوٹا سکہ کھڑا کر دیا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن، ان کا لیکن کیا کہ اب آپ میرے رب نہیں ہیں، میرے مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا لیکن آپ میرے رب نہیں. اب کیا جو کتنا غصہ آیا ہوگا اس کو کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ. یہ تھی پہلی بات پر ریئیکشن. اور دوسرا، ایک عظیم انسان ماننا، شریف آدمی ماننا، صادق اور امین ماننا، یہ اور شے ہوتی ہے. اس پر اس کی اتھارٹی کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا. لیکن رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ماننا، اب اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ ایکسیپٹیبل. اور آخرت، اس میں تو انسان کو اپنے لچھن بدلنے پڑتے ہیں، یہ بھی قابل قبول. تو رب کا تعارف کروایا، پھر کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اس کے بعد آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اپنی چوپال میں بیٹھا تھا. چوپال بیٹھک یہ دریاں بچھی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے گرد بڑے بڑے سرداروں کی، اور جیسے آج ہمارے زمینداروں کے وہ ڈیرے ہوتے ہیں وہاں پر چارپائیاں پڑی ہیں، پیڑے پڑے ہیں، کرسیاں پڑی ہیں، کہ وہ ان کی چوپال ہے. تو وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آج فلاں قبیلے کے اندر، فلاں خاندان کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں نجاست بھری اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو لائے اور محمد کے اوپر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی معیط ایک بدبخت تھا، وہ اٹھا اور اس نے لا کر نجاست بھری اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. آپ کا دم بھی گھٹا، اور اونٹ کی اوجری کتنی نجاست اس میں ہوگی، اس کی بدبو سے بھی آپ کا دم گھٹا ہوگا، اور ویسے بھی اس نے سارا کور کر لیا ہو تو دم گھٹ گیا ہوگا. پھر ایک موقع پر اس نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر بل دے. تو پھر وہی اٹھا بدبخت عبداللہ بن ابی معیط، اور اس نے ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دینے شروع کیے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں. اب یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو؟ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر یہ نیک راستے پر ہوتا، ہدایت کے راستے پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو خدا خوفی کی تلقین کرتا، تو کیا یہ اچھا ہوتا. لیکن ارائیت ان کذب وتولی، دیکھ تو اگر اس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیرا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم بھی اس کے چوٹی کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. میں اس کہتا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقاعدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ آستینیں چڑھا کر تڑی ایسی تیسی کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم بھی اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. کون سی پیشانی؟ ناسیت کاذبۃ خاطیہ، وہ جھوٹی پیشانی اور گناہگار پیشانی. فلیدعو نادیہ، تو پھر یہ بلائے اپنی مجلس والوں کو. یعنی اشارہ ہے نا کہ اس نے اپنی جو
مجلس کے لوگ تھے، انہیں سے کہا تھا نا کہ ذرا یہ کرو. تو آج ذرا ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن جب ہم اسے گھسیٹیں گے جہنم کے اندر پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، تو پھر یہ بلائے اپنی مجلس والوں کو سند الزبانیہ، تو پھر ہم بھی اپنے پیادے بلا لیں گے. یہ سوار پیادے، یہ فوج کے ہوتے ہیں نا، کہ فوج کے کچھ حصے ہوتے ہیں، کچھ پیدل لڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ کیولری ہوتی ہے، پھر توپ خانہ ہوتا ہے آج کل کی فوج میں، تو پیادے. تو پھر یہ اپنی مجلس والوں کو بلائے اور ہم بھی اپنے پیادوں کو بلائیں گے. کلا. اصل میں یہ سین جو ہے، یہ اب جب تک آپ اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر دکھ ہوا. ایک بچہ باہر سے پٹ کر آتا ہے اور روتا ہوا، تو اس کی ماں اس کے آنسو پوچھتی ہے نا، اور کچھ بھی نہ کہے، بس صرف اسے اپنا قرب دے دے، اسے گلے لگا لے، تو بچہ جو ہے اس کے آنسو خود بخود خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کلا، کوئی نہیں. لا تو ہو، یعنی اس کے پریشر میں آ کر کہیں اس کی بات نہ مان لینا. ظاہر ہے کہ انسان ہی ہے نا، دل ہی تو ہے نا سنگو خشک، کہ اتنا تشدد ہو، اتنا تشدد ہو، تو امکان تو ہے، اگرچہ ہوا نہیں بالفعل، لیکن کوئی امکان بھی تھا تو اس کو بھی روک دیا. نہ، اس کے روب میں آ کر، اس کے پریشر میں آ کر، اس کے تشدد سے دل برداشتہ ہو کر کہیں جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر نہ بیٹھنا. یعنی مقصد کیا ہے؟ اپنے مشن پر ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا. یہ کہے کہ تم قرآن مجید کو اپنا کلام کہہ دو، لیکن تم کہتے رہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام. یہ کہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، لیکن تم کہنا کہ میں رسول ہوں. یہ کہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اور یہ کہیں کہ تم ہمارے بتوں کے لیے بھی کلمہ خیر کہہ دو، بالکل نہ کہنا. یہ کہیں کہ آخرت کا انکار کرو، بالکل نہ کرنا. آخرت کے بارے میں کہتا رہنا کہ آئے گی، لیکن وہ جو دل دکھا ہے اس کا علاج کیا بتایا؟ میرے قریب ہو جا. لات ہوتے ہو، اس کا کہنا نہ مان بیٹھنا. وسجد، اور سجدہ کرنا، وقترب، اور میرا قرب حاصل کر لینا. بس میرا قرب جب تمہیں ملے گا تو سارا کا سارا غم جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. سجدہ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. غم، تکلیف، پریشانی، دکھ، یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن ہمارے لیے اسٹینڈنگ انسٹرکشن کیا ہے؟ کہ جب بھی دل بھر آئے، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی تکلیف ہو، تو کیا کرو؟ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اور سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے ایسے محسوس کرو جیسے تم نے اپنا ماتھا جو ہے اللہ کے پاؤں میں رکھ دیا. یعنی اگر وہ فیلنگ ہوگی کہ میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دستگیری فرمائے گا، میرے ظالموں کی سرکوبی میرا رب کرے گا، میرے مسائل کو میرا رب حل کرے گا. تو یہ قرب، کچھ میں نے عرض کیا کہ ماں صرف گلے ہی لگا لے، یعنی جو قرب ہے وہ غم کو دھو دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی، جو دکھ پہنچا، جو پریشانی ہوئی، جو ظاہر بات ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں، آپ کا دم گھٹ گیا، تو بس صرف اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کو پکارنے سے، اللہ سے مانگنے سے وہ سب تکلیف جو ہے وہ انسان کی
چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی دین کی اصل روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہو جائے اتنا ہی کم ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے پھر غم، فکر، پریشانیاں، تکالیف تو اسے آ سکتی ہیں لیکن غم نہیں اس کے پاس آتا، پریشانی نہیں اس کے پاس آتی. یعنی اس تکلیف پر اسے یہ یاد رہتا ہے کہ یہ میرے رب نے دیا مجھے. کوئی نقصان ہوا ہے تو یہ میرے رب نے میرے سے وہ چیز جو ہے وہ جو دی تھی لے لی ہے، بس اللہ اللہ خیر سب انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق اسٹیبلش نہ ہو تو انسان رو رو کے مر جائے گا. نقصان چھوٹا سا ہوگا لیکن اس پر اتنا روئے گا تو کہ شاید اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے. یعنی فوراً سڈن موت نہ ہو لیکن کیا ہوگا، بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو گیا یا السر ہو گیا. یہ بلڈ پریشر اور یہ السر وغیرہ کیا ہیں؟ السر ہوتا ہے ہائپر ایسیڈیٹی سے، اور جب انسان اس کی نیند کم ہو جائے، اس کی پریشانی اور ٹینشن اسے ہو تو اس کے جسم کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور اس ایسیڈیٹی سے اس کے معدے میں اور اس کی آنتوں کے اندر السر پیدا ہو جاتے ہیں، منہ میں السر پیدا ہو جاتے ہیں. وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے یہ کیا پریشانی ہے آپ کی. وہ علم غیب نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر آپ کے منہ میں، آپ کے معدے میں السر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ضرورت سے زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، آپ پریشان ہیں. تو غم سے انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، حالانکہ غم کا تو بڑا سیدھا علاج ہے، اللہ تعالیٰ کے دامن میں جا کے پناہ لے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ، سجدہ کرو، اللہ کو یاد کرو.